الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ السلام. معزز خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جو ان پڑھ پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جان. اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور اسے علم دیا ہے زندگی گزارنے کا. انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا. مسلم کافر کی قید نہیں، انسان بطور انسان اچھا یا برا ہم نے تمہیں عزت دی ہے. اور سخر لکم ما فی البر والبحر، اور خشکی اور تری کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں. اور دوسری طرف اتنا بڑا عیب بتایا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم بالکل جاہل تھے جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہاں، پھر میں نے تمہیں سیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا تاکہ تم کچھ حاصل کر سکو. اور جب ہر آدمی، ہر عورت اپنے میدان میں دنیا کی نظروں میں بہت بڑے علم کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ جی یہ تو آئنسٹائن ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جتنا بھی تم نے حاصل کیا نہیں فرمایا، جتنا تمہیں دیا گیا، جو تم نے لیا نہیں، جتنا تمہیں ہم نے دیا وہ تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا ہے. تو تھوڑے علم کے ساتھ راستہ نہیں طے ہوتا. کمپاؤڈر سے آپ علاج کرانے نہیں جاتے. جو وکیل کسی وکیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، آپ اس سے اپنا کیس نہیں لڑواتے، اب اس کو پھیلا دیں. تو لہٰذا پیدا ہوتے ہی انسان کو معلم کی ضرورت. عجیب بات ہے، چڑیا کو کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا سے ملنے نہ دو، وہ اپنی زبان بولی. انسان کے بچے کو بند کر دو، 3 سال تو وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا. یا یہاں سے پیدا ہوتے ہی چین پہنچا دو تو وہ چائنا کی زبان بولے گا. لیکن یہاں سے چڑے کو اٹھا کے چین بھیجو تو وہ اپنی آواز، کوی اپنی بولی بولے گا، گدھا اپنی بولی بولے گا. پھر اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا. باہر والوں کو چھوڑو، کے پی کے والے کو پنجابی سے ملا دو، پنجابی کو سندھی سے ملا دو، سندھی کو بلوچی سے ملا دو، ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں سمجھے گا. سب ایک دوسرے کے لیے گونگے ہیں. لیکن کے پی کے کا گدھا بلا لو، پنجاب کا گدھا بلا لو، آپس سے سلام دعا پکی ہو جائے گی، گدھا بھی سمجھ لے گا. لیکن چاروں صوبوں کے مرد عورت ان کو آپس میں بٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں. تو اللہ نے اس کو کہا من آیات ہی، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے. خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنانا. واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ کر دینا.
وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری شکلیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دینا، یہ میری بہت بڑی نشانیوں میں سے۔ روشنی دنیا کی 7 ارب 14 ارب نشان، 7 ان کو کس طرح وہ مکس کر اتنی شکلیں بنا، ایک کی آنکھ کا رنگ، جڑواں پیدا ہونے والوں کی آنکھ سے بھی باری، اوروں کی پچھلی صدی میں اس سے علم معلوم ہوا کہ انسان کے یہ جو باریک باریک دھاگے ہیں اور لکیریں ہیں، کسی ایک کا سائز دوسرے سے نہیں ملتا۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ میرے انگوٹھے جیسا 7 ارب انسانوں میں کسی کا انگوٹھا نہیں۔ یہ اتنی سی جگہ ہے، اس پر اس مالک کی کیا تقدیر اور علم ہے اور قدرت ہے کہ یہ لکیریں ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ہمارے نبی پہ قرآن کب اترا؟ آج 1447 ہجری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا ہوتا ہے دعویٰ، کیوں نہیں، تو ہڈیوں کو چھوڑ، وہ تو بڑی بڑی ہیں۔ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پوری کی لکیریں بھی تمہیں لوٹا کے دکھا دوں، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوں گی، تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ کہتا وہ اس کو چھوڑ، یہ جو تیری لکیریں ہیں یہ بھی تیرا اللہ تجھے واپس کر کے دکھا دے۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے۔ وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق، تو 6-7 پھر رہی ہیں اب گھر میں بڑی ہو کر، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا آپ تو آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے، وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا، آنکھیں بند ہیں، اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور علم دیتا ہے۔ یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا، تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں۔ کیا میرے رب کا، ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے، وہ بھی ایسی، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا، تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود اپنی ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے، پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، پہلے استاد ماں اور باپ ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی۔ جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی، اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے، تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی۔ تہذیب جس کو کہتے ہیں، تہذیب سکھاؤ۔ تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے، لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا، فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے، اور ان ماؤں سے پوچھ
3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے، جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس، یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہے، کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے۔ اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی ہیں خود تو ہیں۔ اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی، تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو وہ 18 ماہ کے بچوں کو چھوڑ کے جائے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو۔ بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کو 3 سال کی عمر سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو، 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ۔ 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے اور توجہ سے دیتے۔ اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کو وقت نے تباہ کر دی، کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو۔ آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں، کہ طبیعت چلتی نہیں ہے، ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے، میں نہیں بول سکتا۔ تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے، بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی، تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست۔ بیوی کی کامنٹ باپ کا بیوی سے ان کی کال پہ وقت جو دیتے ہیں بہت غیر۔ آپ کی سب سے قیمتی متاع تو اولاد ہے۔ اب آپ جو کاروباری لوگ ہیں، آپ نے بیڈ رومز کو بھی کاروبار بنا دیا، اور تو اور ٹوائلٹ کو کاروبار بنا دیا۔ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے ہوتے، میں نے کانوں سے سنا، ایئرپورٹ پر بازے وہ رش ہوتا ہے اور لوگ باہر انتظار میں ہوتے ہیں، تو میں نے کانوں سے سنا سودا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، چکوا دو، باہر لائن لگی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ تو ٹوائلٹ میں بھی یکسو نہیں ہیں، آپ کے بیڈ روم نہیں رہے، کھانے پر بیٹھے سنتے ہیں، تو آپ کے معدے، پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے، اور پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کیسی کیسی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ، ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا، تو یہ میو ہاسپٹل میں کرنل امیر الدین ہوتے تھے اس وقت، بہت بڑے سرجن۔ ان کو جب لے گئے آپریشن تھیٹر تو ان کو بے ہوش کرنے لگے، کہنے لگے وہ کی کریں دے پے ہو؟ میں کہا جی تنوں بے ہوش کر رہے ہیں، کیوں؟ تھوڑا آپریشن کروں۔ کہا میں اپنا چیتا کبھی نہیں کھڑایا، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی عقل کبھی ہاتھ سے جانے نہیں۔ آپ کا آپریشن کیسے؟ ہوش حواس، میرا بھی اپینڈکس ہے، ہوش آنے کے بعد کی 3 دن میرے دادا نے پہلے حکم دیا، پہلے تو ماں باپ کو میں پہلے اسکول استاد اور والا نہیں ہے، ایسے ایک لکھا ہے بچوں نے سپ، بچے کہنے لگے کپ کہنے کا سپ، انہوں نے پھر کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے، کہ اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔
تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں، اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے۔ یہ اتنے ظالم لوگ، اور اے سی ان کے بند، اے سی لگے ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جھوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے، اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار۔ تو یہ ادارے تو ظالم ہیں، انہیں تعلیمی ادارے کہنا، یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں، ان کے مالکان کو۔ یہ ظالم ترین انسان ہے جو ہماری نسل کو برباد کر رہا ہے۔ میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی۔ سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل۔ تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا، تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل، کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑے، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیرے والی زندگی۔ تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار، میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا، تو گستاخ تھا۔ جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرما بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔ تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ، اور میں نے کہا جیسے طاہر کے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا۔ ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے 3 سال میں پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے، پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا، پھر چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں۔ تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اچھے انسان زیادہ ماں کے باپ ہیں، اس لیے عورت کے مہر کیا ہوتی، بیٹی بن سکتا ہے مہر، چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹی کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا، یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک، اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہو، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا۔ تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں، جانوروں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، انسانوں کے لیے نبی آئے۔ اب شیر کے سامنے پٹھے رکھ دو کھائے گا، اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ کھائے گی، جتنے مرضی ڈنڈے مارو نہیں کھائیں گے۔ ان کو پتہ ہے، بھائی رکھو یہ انشاءاللہ صاحب ہم سے بھی پہلے کھائیں گے۔ ہمارا مطلب ہے شوگر والے، آپ دیکھ لو شوگر والوں کہ وہ اپنے من کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ادھی گولی بعد کھا لو۔ اپنے علم کے خلاف انسان میں کرنے کی طاقت ہے، جانور میں اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ وہی کرے گا جو اللہ نے الہام کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں نیکی کا الہام کیا ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے چونکہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں کی گود ہے۔ امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے اپنی بیگم کو بتایا، وہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد، فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا۔ تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی؟
جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا۔ تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ پہلے 2 نفل پڑتی تھی پھر دودھ پلاتی، پورے 2 سال ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لی، لیکن ایسی حلال غذا، ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ پہلی معلمہ ہے، ایک بادشاہ کی بیگم، اور یہ تو پہلا معلم ہمارا ہے ہمارے والدین۔ تو پہلے آپ لوگ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پرائم ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹائم دیتے ہیں وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تربیت آپ گھر سے شروع ہو۔ اسکول والا کام تو اب ختم ہے، وہاں تو سی یو پی سب ہے، سی یو پک اپ نہیں ہے۔ مجھے سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا میں، تو میرے ٹیچر تھے دینیات کے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے، تو ان کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اردو کے ٹیچر عاصم صاحب سب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پیپر چیک کر رہے تھے، تو انہوں نے نا فٹ بال کا آنکھوں دیکھا حال، یہ کوشچن تھا۔ تو اس میں ایک جگہ اس لڑکے نے لکھا، میں اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے گیند کو ہٹ لگائی تو اس پر انہوں نے گول دائرہ لگایا۔ تو نذیر صاحب نے پوچھا کہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس پہ کراس کیوں لگایا؟ کہا یہ اردو کا پیپر ہے۔ تو اس میں کہنا تھا ٹھوکر لگائی، ہٹ لگائی انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ غلطی ہے، اس لیے اس پر میں نے کراس لگایا۔ تو جو انہوں نے آگے بات کی وہ بتانا چاہتا ہوں، تو پورا سینیریو آپ کو بتا دیا۔ میں اس وقت 8ویں میں پڑھتا تھا، 68 کی بات ہے۔ تو کہنے لگے نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا سر آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں مفت پڑھا دیا کروں گا، میں ٹیوشن نہیں لیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے علم کو بیچنے والا بنوں۔ تو کہاں وہ استاد اور کہاں اب یہ استاد، ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دو، وہ دھمکی لگاتے ہیں میرے پاس ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دوں گا۔ تو نظام تعلیم نہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں، نہ کبھی کوئی ایسے درد مند آئے، اللہ کی تقدیر سے قائد اعظم کو 1 سال کے بعد اٹھا دیا، لیاقت علی خان کو 3 سال بعد گولی لگ گئی۔ تو جو قوم اپنے محسنین کے ساتھ یہ حال کرے کہ وہ فٹ پاتھ پر 2 گھنٹے پڑے رہے، ان کی وین ایسی کم بختوں نے بھیجی جنہوں نے اپنے قائدین کا یہ سلوک کیا، تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی حکمران آنے تھے، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ۔ سب سے بڑے معلم ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک رسول بھیجا جو معلم ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ آپ کا علم کیسا تھا؟ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے محبوب ہم نے آپ کو براہ راست علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، آپ ایسا بولتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا علمنی ربی و احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور اعلیٰ علم دیا، وعدبنی ربی و احسن تعلیمی، اور مجھے ادب سکھایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ مائیں گلہ کرتی ہیں بچے مانتے نہیں، بچے سن، اور میرے نبی نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں کہہ رہے ہیں
کاش میری ماں زندہ ہوتی. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز نیت باندھ کے سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا تو ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ دیتی اور میں کہتا میں آیا اماں جان میں آیا. کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کی نماز کون سی ہے؟ باجماعت. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، اور جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ نماز ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے. کب؟ جبکہ معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، کعبہ قوسین بھی ہو چکا ہے، پھر یہ تمنا ہے کاش میری ماں ہو تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا. اور 57 سال بعد آپ حج پر گئے ماں کی وفات کے. 57 سال، 7 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں گہرا زخم دیر سے جاتا ہے. میرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے، اچانک موت تھی، جوان موت، تو اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. 57 سال آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ابوا پہنچ کر آپ نے اونٹنی کی لگام پہاڑوں کی طرف موڑ دی. راستہ یہ جا رہا ہے ابوا. میں بھی گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر، یہ ابوا ہے یوں سیدھا. تو آپ نے ایسے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا. تو جو قریبی ساتھی تھے ان کو تو پتا تھا، لیکن 60-70 ہزار کا مجمع تھا. وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اندر پہاڑوں میں گئے. وہ اتنی دشوار گزار جگہ ہے کہ میں نے ایک دوست کی بڑی جیپ لی تھی، عرب دوست. یہ لینڈ کروزر بھی وہاں کام نہیں کرتی، وہ ٹرک جیسی جیپ تھی. ان پہاڑوں کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکروتے ایک رہبر ہمیں لے کر گیا. وہ 70 فٹ اونچا پہاڑ تھا. تو وہاں آپ پہنچے، پہاڑ پہ چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرہانے آپ ایسے بیٹھ گئے. یہ ایکشن بچے بناتے ہیں جب زیادہ دیر رونا ہو تو پھر یہ گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں. ہم بھی اس پروسیس سے آپ سارے گزرے ہوئے، میں بھی گزرا ہوں. تو آپ نے ایسے گوٹھ ماری اور سر گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے. اتنا روئے کہ داڑھی اور آپ کا جو تھا احرام بالکل ایسے ہو گیا جیسے پانی میں بھیگ گیا. اور کتنا سال ہو چکے ہیں؟ 57 سال. اور ماں کے درد کو نہیں بھولے. اور پھر آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا، آج رات میں یہیں گزاروں. کہ وہاں تو 4 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ لوگ سب جاؤ ابوا. تو چند ساتھی ساتھ رہے اور آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری. جو یہ ماں کا مقام ہے اور اس کو عملی طور پر میرے نبی سکھا کے جا رہے ہیں. ماں کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے. کھانا پکانا بھی اس کے ذمے نہیں، دودھ پلانا تک بھی اس کے ذمے نہیں ہے. اگر وہ اپنے خامند سے کہے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں پلا سکتی، تو خامند کے ذمے ہے کسی سے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. اس عورت کے ذمے ہے اس بچے کو ایک انسان بنا کے بڑا کر. ہمارے بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، جانور ہیں، بولنے والے جانور ہیں، بولنے والے. نہ جنہیں ماں کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہو، نہ کسی کی عزت کا احساس ہو، نہ اپنی عزت کا احساس. ساری یونیورسٹیاں نشے میں ڈوبی پڑی ہیں. ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں FSC تک، تو کوئی نشے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. سگریٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی نشہ تھا نہیں. تو ساری یونیورسٹیاں آئیس اور پتہ نہیں کن کن نشوں سے لڑکیاں لڑکے سب اس میں ڈوب گئے ہیں کہ استاد نے استاد ہونے کا کردار ادا نہیں کی. پہلا استاد ماں اور باپ، پہلا استاد ماں اور باپ. اپنے بچوں کو ٹائم دینا. ہمارے فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے. ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی؟ تو اس نے پیپر آگے کہا، تو اس میں رول نمبر لکھا ہوا تھا، نام کی طرف اس نے غور نہیں کیا. تو سوال تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں؟ تو اس نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. یہ اس کا جواب تھا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ. کیونکہ میرے ماں اور باپ جتنا فون کو ٹائم دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسمارٹ فون بن جاؤں تاکہ مجھے توجہ تو ملے. تو اس کے خامند نے پوچھا تو تم کیوں رو رہی ہو؟
کا پتہ ہے یہ کس کا پیپر ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ تیرے اور میرے بیٹے کا پیپر، یہ بیٹے نے لکھا ہے، تیرے بیٹے نے، میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مجھے کم ٹائم دیتے ہیں۔ تو پہلے استاد تو آپ بیٹھے ہیں، پہلی بات تو میں آپ سے کروں۔ یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھانے والے اب ٹیچر نہیں ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے، ان کی بلا سے کوئی آئس پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، ان کو اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں، اپنی ڈیوٹی دے کر وہ چلے جاتے ہیں۔ چونکہ پہلے ٹیچر تو ماں باپ ہیں جنہوں نے کوتاہی، 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ جو روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ بتاؤ مجھے، سب مائیں بیٹھی ہو، 7 سال تک میرے نبی نے کہا نماز کا بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کی بات کرو۔ تو ان 10 سال میں کیا کرو؟ ٹائم، میرے نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، روزانہ، اتنی بڑی ذمہ داری۔ اب تو چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا نبی تو 7 بر اعظم کے انسانوں کا، قیامت تک کے انسانوں جنات کا نبی، اور آپ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں حسن حسین کے۔ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان کو ایسے کر کے پوچھتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ تو ایک دن آپ یہی کام کر رہے تھے، حضرت جابر آ گئے، کہنے لگے او اتنی بڑی سواری؟ تو آپ نے فرمایا او اتنے بڑے سوار حسن حسین۔ پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اپنی کمر پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے۔ یہ پہلے ٹیچر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ٹائم نکالتے ہیں۔ حضرت اسامہ ملنے آئے تو آپ نے، سردیاں تھی، چادر اڑی ہوئی تھی، چادر کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسی چادر ہٹائی۔ اب امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، رائٹ سائڈ، امام حسین کو لیفٹ۔ بڑے اور چھوٹے ہونے کا فرق، رائٹ اور لیفٹ۔ کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اتنا تو آپ ان کے لیے ٹائم نہیں۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسین دب رہے تھے ذرا، تو آپ کہہ رہے تھے شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن بھی مار دے۔ تو حسن تو پہلے ہی اوپر آ رہے تھے۔ آپ نے کہا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ آپ کا، ہم سب کا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ اگر وہ اچھے انسان نہ بنے، ان کی اپنی زندگی بھی برباد ہوگی اور آپ کو بھی کانٹوں پہ سلا دیں اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایک چنگاری لگ جائے تو بندے کی ہائے ہائے ہو جاتی، اور جن کو اللہ آگ میں ڈال دے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے معلم ماں باپ، پھر اللہ نے استاد بنائے، پر اب استاد و استاد ہیں نہیں تو کیا کر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنایا سنر ماڈل اسکول کہ وہ کیسے استاد تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں، تو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک تو کو ایجوکیشن ہے کہ آپ جوان لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھائیں اور پھر ان میں برائی نہ پھیلے، یہ تو پاگل پنے کی بات۔ ہمارے زمانے میں بھی کو ایجوکیشن تھی، لیکن وہ زمانے میں وہ سیٹیں مخصوص تھیں، ایسے اوپن نہیں تھا داخلہ، تو لڑکیوں کی سیٹیں مخصوص ہوتی تھیں، ایک کونے میں وہ سب بیٹھی ہوتی، کسی کے سر سے دوپٹہ نیچے نہیں ہوتا تھا، دور ایسا تھا وہ۔ اب تو یہ حال ہو گیا، میں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، 70% لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، 30% لڑکے بیٹھے ہوتے۔ میڈیکل کالج فیصل آباد بیان کیا، میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ بیان کیا، تو 70% لڑکیاں، 30% لڑکے۔ چونکہ لڑکیاں گھر ہوتی ہیں، محنت کرتے ہیں، لڑکے مٹر گشت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو وہ تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے معلم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے کیسے علم دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے، ابھی تو ربیع الاول ختم ہوا ہے، 22 اپریل
571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کی صبح، اصحاب فیل والا سال، اصحاب فیل کے 6 ماہ بعد آپ کی پیدائش۔ ہمارا جو ہندی کیلنڈر ہے بکرمی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکی ہوئی چیزیں باہر پہلے نکلتی ہیں، غلاظت نکلتی ہے۔ وہ بچہ پھر بعد میں آتا ہے تو وہ سارا اس میں لتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ پیدا ہونے لگے تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا، ایک ڈاٹ سر برآمد ہوا۔ جب اتنا چہرہ باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل، اور پھر جب آپ اور باہر آئے تو ناف کٹا ہوا، ناف باہر کاٹا جاتا ہے۔ پھر جب اور باہر آئے تو ختنہ بھی ہوا پڑا، ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ پیدا ہوئے، ختنہ بھی ہوا تھا، ناف بھی کٹا تھا۔ اور جب آپ باہر آئے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور سارا کمرہ روشن ہو گیا، جگمگ کرنے لگا۔ اور آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کو اتنا بیدار کرنا کہ ڈیٹ آف برتھ ایسے، میں اپنی ڈیٹ آف برتھ ایسے نہیں سنا سکتا، نہ دن سنا سکتا ہوں، نہ ٹائم سنا سکتا۔ اور ایک یتیم کے لیے تاریخ کو بیدار کیا گیا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، کائنات کا سردار آ رہا ہے، دیکھنے میں یتیم ہے۔ مورخ کا قلم یتیموں کے لیے نہیں چلتا، بادشاہوں کے لیے چلتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے ساتھ آپ کی دائی شفا بنت عمر، جن کا نام شفا، نام سے فال لو ذرا، شفا سلام، صحت، سلامتی۔ ماں کا نام آمنہ، امن، والد کا نام عبداللہ، بندگی، خاندان کا نام ہاشم، روٹی کھلانے والے، ان کا نام عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو بڑے بڑے تھالوں میں بوٹیاں ڈال کے شوربہ، اس میں روٹی توڑ کے بھگو کے کھلائے، یہ پٹھانوں کے شہروں میں اب بھی ہوتا ہے۔ تو نام ان کا عمر تھا۔ یہ غزہ میں ان کی قبر تھی، پتہ نہیں اب سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو دودھ پلانے آئیں حلیمہ، اچھے اخلاق، علم، خاندان بنو سعد، سعادت۔ تو آپ دیکھیں، دین کا نام اسلام، سلامتی، عقیدے کا نام ایمان، امن۔ کس طرح خوبصورت ناموں میں اپنے نبی کو گھیرا اللہ تعالیٰ۔ اور اپنا نام محمد، جس کی تعریف کی جائے، دوسرا نام احمد، جو خود ایسی تعریف کرے کہ کوئی کر نہ سکے۔ اور جب آپ کو لیٹایا اب حضرت آمنہ کے پہلو میں، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یوں رکھے، اور جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح آپ سجدے میں چلے گئے، پورا سجدہ۔ تو وہ دونوں بیویاں ڈر گئیں کہ یہ کیا ہو رہا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے ہاتھوں کے زور پہ سینہ اوپر اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی۔ جب آپ نے ایسے کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا میرے اوپر روشن ہوگی، اور روم کے، فارس کے، ہیرا کے، یمن کے محل میں نے دیکھے جیسے میرے قریب آ گئے۔ گویا پہلی تعلیم یہ دی کہ نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز نہ چھوڑنا، یہ پہلا سبق ہے۔ کتنے ہیں جو 5 وقت کے نماز؟ تو پورا پاکستان پھرا ہوں، 4 صوبے پھرا ہوں۔ یہ تبلیغ کے سلسلے میں نہ کسی کو کلمہ آتا ہے، نہ کسی کو وضو آتا ہے، کسی کو نماز۔ سکھر میں دریائے سندھ کے کنارے وہ تھے، جھگیاں تھیں، خیموں میں پکی باس۔ تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سرائکی ہیں، ہماری مادری زبان سرائکی ہے۔ تو میں وہاں چلا گیا، ہماری جماعت تھی مسجد میں نے ان کو جمع کیا اور ان سے تھوڑی بات کی۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی۔ میں نے کہا بھائی کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی کبھی نہیں پڑھی۔ وضو کرنا آتا ہے؟ کہا جی نہیں آتا۔ تو دریا سندھ ساتھ ہی بہہ رہا تھا، تو میں نے 2 ساتھی بھیجے، میں نے کہا اٹھیو آج میرے نال نماز پڑھو۔ 70-80 لوگ تھے، سب کو انہوں نے وضو کروایا۔ جب آیا تو کہنے لگے جی ہن کرنا کی ہے؟ میں کہا سوکھا کام ہے، جو میں کراں تسی بس وہ کر دے، میرے مگر تسی کرنا۔ نہ ان کو اپنے نبی کے نام کا پتہ تھا، نہ کلمے کا پتہ تھا۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 بچوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا؟ کہا جی پتہ کوئی۔
ایک لڑکے سے پھر میں نے پوچھا کلمہ آمدہ ہی آمدہ؟ جی میں کہ چھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون، یہ تو نماز کا حال۔ میں نے ان کو نماز پڑھائی، پھر میں نے کہا کل تمہاری دعوت ہے ہماری مسجد میں۔ تو ان میں سے ایک بولا بیٹا ہم جس کرسی پہ بیٹھ جائیں نا لوگ اس کرسی کو صاف کرتے ہیں، جس گلاس کو ہاتھ لگا لیں اس گلاس کو دھوتے ہیں، تم ہماری دعوت کیسے کرو گے؟ تم ہمارے بھائی ہو۔ تو اگلے دن 70 آدمی آئے، ان کو کھانا کھلایا ایک ہی پلیٹ میں۔ تو ایک بوڑھا کہنے لگا پتر چھک لے اندے اسلام اچ مڑ سن، چھک لے اندے اسلام اچ مڑ سن۔ آپ نے آتے ہی سجدہ کیا جو اعلان ہے کہ نماز، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نماز۔ اور اس کے بعد ماں نے اٹھا کے گود میں لیا۔ میں آپ کے علم کی بات کر رہا تھا تو ایک دم پورے کمرے میں دھند پھیل گئی۔ عربی میں بادل کو کہتے ہیں سحاب اور دھند کو کہتے ہیں غمام۔ تو حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ دخلت غمامۃ، دھند آئی، اور دھند اتنی گہری تھی کہ آپ اس میں ماں کو نظر نہیں آئے گود میں، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو۔ اور ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگواؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، پوری دنیا جان لے کہ اس کے پیچھے چلیں گے تو منزل ملے گی ورنہ کھو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور اسے آتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور شیس کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی شجاعت اور بہادری دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کا خلیل ہونا اس کو عطا کرو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی اس بچے کو دو، وفصاحت صالح، صالح کی کا حسن کلام اس سے عطا کرو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت اس سے عطا کرو، ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا اس سے عطا کرو، وبشرا یعقوب، یعقوب کی بشارت اس سے عطا کرو، وجمال یوسف، یوسف کا حسن اس سے عطا کرو، وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت اسے عطا کرو، وجہاد یوشع، یوشع کا جہاد اسے عطا کرو، وحب دانیال، اور دانیال کی محبت دو، ولحن داود، اور داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، اور ایوب کا دل اسے عطا کرو، وطاعت یونس، اور یونس کی اطاعت اسے عطا کرو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد اسے عطا کرو، وَأَغْمَسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کو جو علم دیا اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم سینے میں اتر گیا، اور پھر اپنے علم کی انتہا کہاں پہنچی ہے کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، اللہ اکبر، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ کئی گھروں میں جاتے ہیں نا، مختلف سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے تو فوٹو لگائی ہوتی، لیکن موت اس کو بھی آنی ہے اس کو بھی آنی۔ یہ سلام دیکھو کہ کرنے والا کون ہے، السلام علیک ایھا النبی۔ ایھا النبی کا مطلب ہے اے میرے محترم نبی، ایھا، اے میرے محترم نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو وہ کیا محترم ہوں گے، تو ان کی ہر ادا کیسی محترم ہوگی۔ آگے میرے نبی نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو۔ یہ علم پیدائش پر، اور پھر علم کی انتہا ہے اللہ۔ تو اللہ نے 7 آسمان پار کروائے۔ یہ جو ایک خلائی لباس ہوتا ہے یہ $1.25 ارب میں تیار ہوتا ہے، ایک خلائی لباس $1.25 ارب میں تیار ہوتا ہے، کہ اس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے جو اس وقت ہمارے اوپر پریشر ہے۔ ہر مرد عورت کے سر پر 280 من ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے باڈی کے اندر 280 من کے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اندر اتنا پریشر موجود ہوتا ہے۔ آدمی 500 کلومیٹر اوپر چلا جائے،
ہوا کا غلاف 500 کلومیٹر ہے، اس سے آپ اوپر چلے جائیں تو آپ دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر 280 من ہوا کو روکنے کا پریشر ہے، اس کا اوپر کا پریشر جب ہٹے گا تو آپ ایسے دھماکے سے پھٹ جائیں گے۔ تو اس لیے $1.25 ارب کا وہ لباس بنتا ہے، اور میرے نبی کرتے اور دھوتی اور چپل میں، پتہ نہیں وہ جوتا کیسا تھا۔ جبریل آپ کو لے کر نہیں گئے کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا ہے، جبریل نے کندھے پہ بٹھایا یا بازوں پہ، جبریل اپنے طرز پر گئے ہیں، اور اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کا آسرا نہیں دیا، خود اپنی قدرت سے اوپر بلایا۔ آپ اللہ کی قدرت سے اوپر گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کی، دوسرے پر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر یونس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم، سدرۃ المنتہا جو اینڈ آف دا کائنات ہے، وہاں جا کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج کی زبان میں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، انہوں نے کہا اتنا بھی اوپر گیا نا، میں اگر یہاں سے اتنا اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا میرے پاس آگے جانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ نے اوپر سے ایک تخت اتارا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، تخت آپ کو لے کر اوپر گیا، اور پہلی ہستی جس کے پاؤں عرش کے اوپر، اور سارا عرش خوشی شے سے جھوم رہا تھا، اور پھر میرے رب نے پردے ہٹائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ ایک تجلی عرش سے زمین پر ڈال دے تو ساری کائنات جنت دوزخ سمیت، جبریل میکائیل سمیت راکھ ہو جائے گی، راکھ۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو بنے پہاڑ پہ، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور میرے اللہ نے ایسے پردے ہٹا کر اپنا آپ اپنے حبیب پہ ظاہر فرما دیا، اور گفتگو ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے جواب دیا جا رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو کیا علم کی انتہا ہے، سارے علم کی انتہا تو اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو پہنچا دیا 50 سال کی عمر میں، اس کے طائف کے واقعہ کے بعد، تو ساری کائنات سے زیادہ علم آپ لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا میں معلم ہوں، اور آپ کی تعلیم بھی اللہ نے بتائی کیا ہے، یتلو علیہم آیات، یہ لوگوں کو میرا قرآن سکھاتا ہے۔ اب بتاؤ جو آپ لوگ بیٹھے ہو، کتنے دن ہو گئے قرآن کی تلاوت کی ہوئے، سادہ تلاوت ترجمے کے بغیر، کتنے دن ہو گئے کہ قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا؟ اور پہلا کام ہے معلم کا قرآن سکھائے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا انجام کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے، آخرت اور حساب کیا ہے۔ قرآن کے بغیر تو انسان جان نہیں سکتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام استاد کیا کرتا ہے، میرے نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے اخلاق بناتے ہیں، ان کو تہذیب سکھاتے ہیں، ان کو انسان بناتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب کیا، قرآن پاک۔ چوتھا کام کیا کرتے ہیں، والحکمہ، انہیں حکمت سکھاتے ہیں کہ آداب زندگی کیا ہیں، بیوی سے کیسے چلنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے، خامند کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے، باپ کے ساتھ کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، یہ زندگی ان کو سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے، لیکن جب میرے نبی کی تعلیم میں آئے تو پھر کیا بنے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سب کو جنت دوں، چاہے کوئی فتح مکہ سے کے اوپر ایمان لایا، چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد پہلے ایمان لایا، چاہے کوئی بعد میں ایمان لایا، سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ یہ میرے نبی کی تیار کردہ ایک جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے زندگی میں جنت کا وعدہ فرمایا۔ نہ کسی امتی کے لیے، کسی نبی کی امت کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور باقی آنے والی امت کے لیے کیا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب
آپ کے لیے مقام محمود تیار کریں. جیسے آپ لوگوں نے میرے لیے یہاں کرسی رکھی ہوئی تھی نا، میں بیٹھا اس لیے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے پچھلے بھائی نظر نہیں آ رہے تھے، تو پھر میں نظر نہ آؤں تو آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بات اگے نہیں سن دے چنگی طرح، تو پھر انہیں کی سننی، اس لیے میں نظر ہی نہیں آ رہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ میرا آپ کا آئی کانٹیکٹ تو رہے. تو آپ کے صحابہ کے لیے میرے رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کے لیے مقام محمود ہے میرے حبیب، آپ آئیں گے تو آپ کو مقام محمود پہ بٹھاؤں گا. جب سارے حاضر ہوں گے تو اللہ کہیں گے مقام محمود پہ آ کے تشریف فرماؤ. آپ نے فرمایا میں آؤں گا اور میں اس پر ایسے ہاتھ رکھ، میں بیٹھوں گا نہیں، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ میں اگر بیٹھ گیا اور یہ مجھے لے کے اڑ کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی. جب تک میری امت کا حساب نہیں ہوگا میں مقام محمود پر بیٹھوں گا نہیں، اور جب تک سب کے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا میں مقام محمود پہ ہاتھ اس لیے رکھوں گا کہ اللہ کا حکم ہے بیٹھو، تو نافرمانی بھی نہ ہو اور میرا جو خوف ہے وہ بھی نہ ہو، اس لیے میں ہاتھ رکھ دوں گا. یہ میرے نبی کی محبت ہے اپنی امت کے لیے. قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ ایک چیخ مارے گی، تصفر و زفرہ، خوفناک چیخ مار، سارے نبی رسول فرشتے گھٹنوں کے بل گریں گے، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان. حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا. حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، میری جان بچا. تو میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی جن کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی. تو لوگ حیران ہوں گے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ آپ اندازہ لگاؤ نا کہ مجمع کتنا ہوگا، آدم سے لے کر آخر انسان. تو آواز کی طرف لوگ آنکھیں اٹھائیں گے، یہ کون ہے کون ہے؟ تو جب نظریں وہاں تک پہنچیں گی تو ہمارے نبی ایسے ہاتھ اٹھائے، یا رب امتی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ. آپ اس طرح رو رہے ہیں کہ میری امت پر رحم فرما. تو جو آخرت میں نہ بھولے، جو دنیا میں نہ بھولے. آپ کی وفات سے چند دن پہلے جب اندازہ ہو گیا کہ جانے کا وقت ہے تو آپ صحابہ آئے ملنے، تو آپ نے فرمایا میں تم سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا. ان کے بعد جو میری امت آئے قیامت تک آنے والی امت کو میرا سلام پیش کرنا. دنیا میں یہ حال کیا اور آخرت میں یہ کیا کہ یا رب امتی امت امت. تو میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کو پڑھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا اور اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی. 2 جہان کی سرداری لے کر 3 دن آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں پکتا تھا. ایسا بھی کوئی فقیر نبی ہے؟ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں جن کی دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اتنی غربت، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا فقر ان سے بھی زیادہ تھا کہ ان کی اس فقر میں چولہا روزانہ جلتا تھا، لیکن میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. ایک دن ایسا آیا، حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہو جاتا، پھر کبھی ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑے بعد ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا. تو جب بار بار ایسا ہوئے تو پھر ایک دم آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی کے ساتھ اپنے پیٹ کو لگایا. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیا؟ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ ایسی بھوک میں گئے تھے، میں بھی بھوک میں جاؤں. یہ سب اپنی امت کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. آپ کو کوئی میری بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف کر دیں، انسان ہوں اور بولنے والا خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے، باقی بڑے سے بڑے حکیم کی زبان سے اوپر نیچے نکل جاتا. اللہ یہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول، اور جو کچھ میں نے کہا ہے تھوڑا غور فرما لیں. تو اللہ آپ سب السلام علیکم.